الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا یہ دن عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا ہمیں اور ہمارے اوپر یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کیونکہ گزشتہ سال ہم لوگوں نے عید منائی، لیکن بہت سارے ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری عمر کو بھی لمبا کیا اور ہمیں عید منانے کا بھی موقع عطا فرمایا، کیونکہ صرف زندہ ہونا کافی نہیں، کیونکہ انسان کو صحت بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ عیدگاہ آنے کی توفیق بھی ہو، عید کی نماز پڑھنے کا موقع بھی ہمیں ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہ دیا ہوتا تو ہم عید صحیح معنی میں نہیں گزار پاتے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا یہ موقع عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عید کو خوشیوں کے ساتھ، تشکر کے ساتھ، شکر ادا کرتے ہوئے عید منانی چاہیے۔ عید کی نماز فرض اسی لیے کی گئی ہے کہ انسان 30 دن یا 29 دن روزے رکھتا ہے، جب روزے رکھنے کے بعد انسان کو اس کا انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو کوئی انسان ایگزام میں پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو فرسٹ رینک آتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر تحفہ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو انسان رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخری رات کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی بدلے کا دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر روزے دار کو اس کا حق دے دیتے ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو 29ویں رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا انعام دے دیتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر کوئی انسان مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے، تو اسی طرح روزے دار کو جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ، اس کا انعام دے دیا جاتا ہے۔ وہ کتنا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن میں خود اس کو دوں گا۔ وہ کتنا دے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس لیے انسان جب انعام مل جاتا ہے تو عید کی نماز شکریہ کے طور پر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے انعام دیا، اللہ نے مجھے روزے رکھنے کا موقع دیا، تو میں اس کے شکریہ کے طور پر یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ عود سے بنتا ہے، عود یعنی لوٹنا، بار بار آنے کو کہا جاتا ہے۔ تو عید بھی عود سے بنتا ہے، یہ عید بھی بار بار ہر سال انسان کے لیے خوشیاں لاتا ہے، ہر سال نئی نئی خوشیاں انسان کو دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، عید کی رات یعنی کل رات اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔
حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کی رات کو اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کیا واجب ہوتی ہے؟ کہ جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس رات کے اندر اچھی طرح عبادت کر کے انعام بھی حاصل کرنی چاہیے اور عید کی نماز پڑھ کر اس کا شکریہ بھی ادا کرنی چاہیے۔ آج ہمارا عید اور دوسروں کے عید میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ ہمارا عید کیا ہے؟ جس کے اندر عبادت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہم عید کے اندر کرتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے اندر اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے عید کے اندر کسی دوسرے کو تکلیف دیے بغیر عید منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جاتے ہوئے راستے میں بھی کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن دوسرے تہواروں کو دیکھا جائے تو اس کے اندر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی آواز کے ذریعے تکلیف ہوتی ہے، کبھی دوسروں پر رنگین کرنے کے ذریعے تکلیف ہوتی ہے، کبھی دوسرے الگ الگ طریقوں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اندر اس عید کو یہ حکم دیا گیا کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف دیے بغیر تذکیر کے ساتھ اذکار ادا کرتے ہوئے، تکبیر ادا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں عید بنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں عید کے اندر کیا کیا کرنی چاہیے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ عید کی سنتوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ عید کے دن کیا کیا کریں؟ نمبر 1، حجامت اچھی طرح کر لینی چاہیے۔ کیونکہ عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو سنوار کر اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ نے تو مجھے یہ انعام دیا، مجھے یہ خوبصورتی دی، مجھے یہ اچھی طرح لباس پہننے کا موقع دیا، تو میں تیرے پاس تیرے نعمت کو لے کر آ رہا ہوں تاکہ تو میری نعمت کو اور بھی زیادہ کر۔ اپنے آپ کو جتنا زیادہ خوبصورت بنا کر اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو میرا بندہ میری نعمت کو استعمال کر رہا ہے، میری نعمت کو استعمال کر کے میرے پاس آیا ہے تو میں اسے اور بھی زیادہ نعمت دیتا ہوں۔ اسی لیے پہلی بات، ہمیں اپنے آپ کو خوبصورت بالوں کو کٹوانے کے ذریعے جو بیکار بال ہیں، بے ضرورت بال ہیں، ان کو کاٹنی چاہیے۔ دوسری، مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک کیوں کرنی چاہیے؟ اس کی حکمت یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو قریب آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے ہمارے قریب آ رہے ہوں اور روزے دار سے فرشتے ملاقات کر رہے ہوں تو ان کو کسی قسم کی بدبو محسوس نہ ہو، اس لیے ہمیں مسواک کرنی چاہیے۔ تیسرا، نئے کپڑے پہننی چاہیے۔ تیسرا کیا ہے سنت عید کے دن؟ نئے کپڑے پہن۔ نئے کپڑے کیوں پہننا ہے؟ کہ اللہ کی نعمت کو اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے، اس لیے ہمیں عید کے دن نئے کپڑے پہننی چاہیے۔ اور اسی طرح ناخن کاٹے۔ اور نمبر 5، غسل وغیرہ اچھی طرح کرنی چاہیے۔ غسل اور نہانے میں فرق ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ انسان 4 بکیٹ کنڈل لے کر آ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ غسل کے لیے جو سنتیں ہیں اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا، اور غسل کے لیے جو فرائض ہیں اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جب یہ ادا کرے گا تو تبھی جا کر غسل ہوگا، ورنہ 4 بکیٹ کنڈل لینے سے، 4 بکیٹ پانی اوپر ڈال لینے سے غسل ادا نہیں ہوگا، بلکہ نہانا تو ہو جائے گا، صاف ستھرا تو ہو جائے گا، لیکن صحیح معنی میں غسل نہیں ہو پائے گا۔ اور کیا کریں؟ عید کے دن خوشبو لگانی چاہیے، ایسی خوشبو جو دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ خوشبو اسے کہتے ہیں، خوش کا معنی خوش ہونا، اور بو کا معنی باس یعنی اچھی باس، جس کے اندر دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ایسی خوشبو لگانا جو دوسرے بھی، جس سے دوسرے بھی خوش ہو جائے اور دوسرے کا جی بھی کرنے لگے کہ میں بھی ایسی خوشبو لگاؤں۔ ورنہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ہی گھاٹ، بہت ہی ایسے خوشبوئیں لگاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ عید کے دن دوسروں کو تکلیف دینا، عید کے دن دوسروں کے سر درد لانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو عید کے دن خوشبو لگانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کھا کے جانی چاہیے۔ کیوں؟ عید کے دن، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے 30 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو عید کو جا رہے ہو، شکر ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو،
تو اس لیے کیا کرو کہ عید کے دن کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کر جاؤ، کیونکہ یہ خوشی منانے کا موقع ہے، تو کچھ نہ کچھ، چاہے کھجور کھاؤ، چاہے کھیر کھاؤ، چاہے فرنی کھاؤ، چاہے شیر خرما کھاؤ، آپ کی مرضی۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ نہ کچھ کھا کے آؤ۔ اور عید کا دن دوسرا سنت کیا ہے کہ راستے کو بدل کے آنا، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے بدل کر آنی چاہیے، ایک راستے سے جائے۔ کیوں اس طرح ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے؟ اس لیے حکم دیا ہے کہ تم جاؤ تو ایک قوم بن کر، ایک گروپ بن کر جاؤ۔ جب گروپ بن کر انسان جب جاتا ہے تو ان لوگوں کا رعب دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یونٹی باقی ہے، مسلمانوں کے اندر اتفاق باقی ہے، مسلمان ملنساری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ عید کے دن دیکھو ایک جمع غفیر عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا رعب دوسری قوموں پر پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے ہمیں گھر کو جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے عید کے دن ہمیں ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے اپنے گھر کو جانی چاہیے۔ اور آتے ہوئے کیا کریں کہ عید کو آتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے آنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے آنی چاہیے۔ اور عید الفطر کے دن آہستہ پڑھتے ہوئے آئے، اور عید الاضحیٰ کے اندر زور سے پڑھتے ہوئے جانی چاہیے۔ وہاں پر آہستہ، یہاں پر عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ میں زور سے کیوں فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر انسان عید کی نماز کو جا رہا ہے تو اس کو تکبیر کہتے ہوئے جانی ہے۔ عید الاضحیٰ کے اندر وہاں پر حاجی، یعنی مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر حاجی کیا کرتا ہے؟ حاجی وہاں پر تکبیر پڑھتا ہے، اس کا نمونہ، اس کی مثال، اس کے جیسے کاپی کرتے ہوئے یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہاں بھی تم جاؤ تو تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ، اور وہ بھی حاجی جس طرح زور سے پڑھتا ہے اسی طرح تم بھی یہاں پر زور سے پڑھتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے آنی چاہیے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ عید کے دن تکبیر پڑھتے ہوئے آنی چاہیے۔ اور عید کے دن فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز فجر پڑھنا بھول جاتے ہیں، فجر تو نہیں پڑھتے، تو ساتھ ساتھ دوسرے نوافل پڑھنے کے لیے عید کی نماز سے پہلے مسجد کو جا کر یا گھر کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ عید کے دن فجر کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اگر کوئی انسان اشراق پڑھنے کی عادی رکھتا ہو، چاشت پڑھنے کی عادی رکھتا ہو، تو عید کے دن عید کے نماز کے خاطر وہ نوافل کو چھوڑنی چاہیے۔ جو انسان عید کے دن چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، عید کی نماز کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اشراق کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں اور چاشت کی نماز کا بھی ثواب اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو عید کے دن فجر کے بعد سے عید کی نماز پڑھنے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ اور عید کے دن عیدگاہ کو آنے سے پہلے فطرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فطرہ کیوں ادا کرنی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے دوسرے غریب کی بھی مدد ہو جاتی ہے، اس لیے عید کے دن فطرہ ادا کر کے آنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان ادا نہیں کرتا تو بعد میں بھی ادا کرے گا تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن جو فضیلت، جو ثواب اس ٹائم ملتا ہے اس کی اہمیت اتنی نہیں رہ پاتی، کیونکہ غریب بھی عید منانی چاہیے۔ اگر تم عید کے بعد فطرہ ادا کرو گے، فرض تو ثابت ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، اس کے بارے میں پوچھ تو نہیں ہوگی، لیکن غریب کا کیا فائدہ ہوا؟ جو فطرہ رکھنے کا جو فائدہ ہے وہی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرہ کس پر فرض ہے؟ فطرہ ہر انسان پر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کے اوپر عید فطرہ واجب ہے۔ یہ تو فطرہ ہے سونے چاندی کے حساب سے، لیکن فطرہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 52 تولہ چاندی کی رقم ہو۔ تو ہر انسان پر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، آج کے چاندی کے حساب سے 65,000
اگر کسی انسان کے پاس 65,000 روپے کا مال ہو، مال ہونا مطلب سونا چاندی نہیں بلکہ گھر کے چیزیں، مثلا ٹی وی ہے، گاڑی ہے، کولر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ایسی چیزیں اگر کسی انسان کے پاس 5,000 روپے کے ہوتے ہیں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو وہ انسان فطرہ ادا کرنا ضروری ہے، ایسے انسان کو فطرہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اب دیکھیں تو ہر ایک کے گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہے، تو ہر انسان فطرہ ادا کر کے آنی چاہیے۔ اور فطرہ کس کو دینی چاہیے؟ فطرہ کسی غیر مسلم کو دینا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فطرے کے پیسے غیر مسلموں کو دے دیتے ہیں اور اسی طرح کسی ٹرسٹ وغیرہ کو دے دیتے ہیں، اس طرح دینا درست نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو فطرے کے پیسے بھی دینا درست نہیں ہے، اس لیے غیر مسلموں کو فطرے کے پیسے دینا درست نہیں ہے۔ اس لیے کیوں؟ یہ فرض کیا گیا ہی مسلمانوں کے فائدے کے لیے، اب یہاں پر مسلمانوں کے فائدے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو دینا، فطرہ ان کو دینا، یہ اچھی بات اور جائز کام نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ اور اسی طرح فطرے کے پیسے مسجد کو دینا بھی درست نہیں ہے۔ انسان فطرے کے پیسے کیا کرتا ہے، بعض مرتبہ ستامی کا چندے کے واسطے لوگ آتے ہیں تو ان کو فطرے کے پیسے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا فطرہ ادا ہو گیا، حالانکہ ستامی کا چندہ الگ چیز ہے، فطرہ الگ چیز ہے۔ ستامی کا چندہ دیو نہ دیو اس پر پکڑ نہیں، لیکن فطرہ اگر نہیں دیتا ہے تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ فطرہ مسجد کو دینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ستامی کا چندے کا مسئلہ الگ ہے، فطرے کا مسئلہ الگ ہے، یہ انسان کو جاننا ضروری ہے۔ فطرے کے پیسے مسجد کو دینا درست نہیں ہے۔ اگر اسی طرح جو بچہ عید کے دن پیدا ہوتا ہے، عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ہے، یعنی جو بچہ صبح صادق آج کے ٹائم کے حساب سے 5:10 یا 4:50 کو کچھ ہوتا ہے صبح صادق، وہ جیسے سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ اس بچے کا صدقہ فطر دے۔ عید کے دن نہ پیدا ہوا تو بولے تو وہ سب نہیں، عید کے دن پیدا ہونے صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا فطرہ بھی دینا ہی پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان عید صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ صبح صادق کے یعنی سحری کے ٹائم کے بعد یا فجر کی اذان کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو ہے، بعد میں ہے تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کب عید الفطر کے فطرہ ادا کرنے سے پہلے یا صبح صادق سے پہلے مر جاتا ہے تو اس وقت اس پر فطرہ نہیں ہے، بعد میں مرتا ہے تو اس پر صدقہ فطر ہے۔ جس طرح صبح صادق سے پہلے اگر کوئی انسان پیدا ہو تو فطرہ واجب ہے، صبح صادق سے پہلے اگر مر جائے تو فطرہ ختم۔ اسی طرح صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر نہیں ہے، اگر صبح صادق کے بعد اگر مرتا ہے تو بھی فطرہ دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان مسائل کو جانے اور اس پر احکام ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ فطرہ بھی کتنے ہیں؟ فطرہ بھی 4 قسم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، 4 قسم کا ہے۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 بارلی، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ تو اس حساب سے جس کی جو حیثیت ہے اس مقدار سے صدقہ فطر ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، لاچار ہے، تو وہ انسان کیا کرے، گیہوں کی قیمت 100 روپے فطرہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کچھ اچھے پوزیشن میں ہے، اچھی حالت میں ہے، تو بارلی کی قیمت 210 روپے فطرہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اور بھی زیادہ اچھا ہے تو وہ انسان کھجور کی قیمت 490 روپے فطرہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اور بھی اچھا ہے، اچھے پوزیشن میں ہے، مالدار میں ہے، تو وہ انسان کشمش کی قیمت 810 روپے وہ فطرے میں دے سکتا ہے۔ جس کی جو طاقت ہو اس حساب سے فطرہ ادا کرنی چاہیے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تو بھی ہو جاؤ بس 100 روپے فطرہ، تو فطرہ 100 روپے کا ہی دیتے ہیں، حالانکہ فطرے کے اندر بھی لیولز ہیں۔
पहला लेवल गरीब का 100 रुपए, दूसरा लेवल मिडिल क्लास जो 210 का एक है और 490 का एक है। इन दोनों में से जो अदा कर सकता है वो अदा करे, और हाई क्लास में तो वह आदमी 810 का अदा करे। इस हिसाब से फितरा अदा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जन 100 रुपए देना, उससे बढ़कर नहीं देना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिसकी जो ताकत है उस हिसाब से फितरा अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह ईद के दिन ये मसला भी जहन में रखिए कि ईद के दिन ईद की नमाज में अगर कोई इंसान तकबीर ज्यादा कहता है तब भी नमाज हो जाएगी। मसलन ईद के दिन 6 तकबीरात, अगर कोई इंसान जायद तकबीर 7 तकबीर बोल दिया तो भी नमाज हो जाएगी। ये मसला ध्यान में रखें, क्योंकि आप नमाज पढ़ने वाले हैं तो इसके अंदर हमें यह मसला जाननी चाहिए कि अगर कोई इंसान ईद के दिन शुरू में 3 तकबीर बोलते ना, वो 4 बोल दिया, और रुकू में जाने से पहले 3 तकबीर बोलते तो वहां पर 4 बोल दिया तो भी नमाज हो जाएगी। 6 की जगह 7, 7 की जगह 8 अगर इंसान बोल देता है तब भी नमाज हो जाएगी। ये मसला जहन में रखें। दूसरा मसला ये याद रखें कि अगर कोई इंसान तकबीर कम करे, यानी 6 की जगह 5 ही बोला, या 5 की जगह 6 की जगह है ना 7 बोल दिया, ज्यादा तकबीर बोले तब भी नमाज हो जाएगी, उससे कम करे तब भी नमाज हो जाएगी। इस तरह याद रखने की जरूरत है। दूसरा मसला यह है कि अगर कोई इंसान ईद के दिन नमाज पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ते हुए एक रकात छूट गई, यानी ईद की नमाज पढ़ते हैं, बाज लोग आने में लेट हो जाता है, तो ईद की नमाज पढ़ते हुए एक रकात छूट गई तो वो किस तरह नमाज अदा करें? तो उसका मसला भी अच्छी तरह ज़हन में रखिए कि अगर किसी इंसान का पहली रकात छूट गया, नमाज पढ़ने से पहले आयत में सूरह फातिहा खत्म हो गया, या है ना तकबीरात छूट गए, मसलन इमाम अलहम के सूरे में है, या इमाम सानी सूरे में है, या इमाम रुकू में है, उस वक्त आया शुरू के तकबीरात छूट गए तो वो क्या करें? तो फिर उलमा फरमाते हैं कि पहले आए जल्दी जल्दी 3 तकबीर बोले, उसके बाद रुकू में चले जाए। अगर इमाम रुकू में है तो रुकू में चले जाए, अगर इमाम क़िरात में है तो पहले आकर जल्दी जल्दी अल्लाहु अकबर 3 मरतबा तकबीर बोले, उसके बाद इमाम के साथ शामिल हो जाए। अगर इमाम पहली रकात इस तरह खत्म हुई, अगर कोई इंसान इमाम रुकू में है, उड़ जाते क्या कि डर को सीधा रुकू में चले गया, आते ही सीधा रुकू में चले गया, तो उस वक्त भी यही मसला है कि वो तकबीरात अगर नहीं बोला है तो बाकी तकबीरात को छोड़ दे और इमाम के साथ शामिल हो जाए। दोनों तरीके जायज है। पहला तरीका क्या है कि अगर तकबीरात छूट गए तो उस वक्त आकर जल्दी जल्दी तकबीर बोले, उसके बाद इमाम के साथ शामिल हो जाए, ये भी जायज है। अगर कोई इंसान तकबीरात नहीं बोला, सीधा इमाम के साथ रुकू में शामिल हो गया, तब भी नमाज हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगर दूसरी रकात में हो, यानी अगर इमाम के साथ पहली रकात छूट गई, दूसरी रकात में आकर मिलता है, तो पहले क्या करे कि पहले अल्लाहु अकबर, इमाम दूसरी रकात के अंदर है तो ये पहला इंसान आए और पहले तकबीरात कहे, उसके बाद दूसरी रकात में शामिल हो जाए। जब बाद में दूसरी रकात पढ़ रहा हो, मसला फिर सुन ले कि अगर कोई इंसान दूसरी रकात में आने के बाद इमाम के साथ शामिल हो गया, उसके बाद उठकर एक रकात कंप्लीट करता है, तो पहले सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद सानी सूरा पढ़े, उसके बाद तकबीरात कहे। दूसरी रकात अगर छूट जाए तो उसका यह मसला है। एक मरतबा फिर सुन ले कि अगर किसी इंसान की दूसरी रकात छूट गई तो वो क्या करे, पहले इमाम के साथ दूसरी रकात कंप्लीट कर ले, उसके बाद उठकर एक रकात जो छूट गई है उसको पूरा कर रहा हो तो पहले अलहम का सूरा पढ़े, उसके बाद सानी सूरा पढ़े, उसके बाद तकबीरात कहकर रुकू करे, यानी दोनों उसके तकबीरात रुकू ही के अंदर होगी। इमाम के साथ के 3 रकात की रुकू तकबीरात उस वक्त होंगी और साथ में उसके तकबीरात भी उसी वक्त होंगी। इसी तरह अगर कोई शख्स 10 मिनट के अंदर नमाज शुरू होने वाली है, जो भी हजरात बाहर हैं वो अंदर के हिस्से में आ जाए। 10 मिनट के अंदर नमाज शुरू होने वाली है, जो भी हजरात बाहर हिस्से में है वो अंदर के हिस्से में आ जाए। तो बात चल रही थी कि नमाज के अंदर तकबीरात छूट जाए तो वो क्या करें, तो रकात छूट जाए तो इस तरह अदा कर लेनी चाहिए। अगर कोई इंसान नमाजीज पढ़ा नहीं है,
اگر کوئی انسان نمازی نہیں پڑھا ہے تو اس کی قضا نماز بھی نہیں ہے، بعد میں الگ سے ادا کر لینے کا بھی، سنگل ادا کر لینے کا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان نماز تو ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، اس لیے استغفار کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے بھی نماز کوئی نہیں پڑھے گا اور اس کے لیے الگ سے بھی جماعت نہیں ادا کی جائے گی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کس طرح ادا فرماتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، پہلے چاند دیکھنے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے تھے کہ رمضان کا چاند بھی دیکھتے تھے، اسی طرح شوال کے چاند کو دیکھنے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب شوال کا چاند دکھ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام سنتیں جو میں نے شروع میں بتائی ہیں کہ غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ تمام افعال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدقہ فطر زیادہ کشمش اور کھجور سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ فطر دیتے ہوئے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 100 روپے دے تو بھی فطرہ ادا تو ہو جاتا، لیکن زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے تاکہ غریب کا فائدہ ہو جائے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر عید کے نماز کو جانے سے پہلے ہی دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ عید کو اللہ کے نبی جا رہے تھے تو راستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچے عید کی خوشی میں خوشیاں منا رہے ہیں اور وہاں پر ایک یتیم بچہ کھڑے ہو کر رو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عید کا دن ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، یہ میرے باپ فلانے غزوے میں گئے تھے، وہاں پر جا کر شہید ہو گئے، تو آج مجھے نئے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں افسوس کر رہا ہوں، میں عید نہیں منا پا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے حسن اور حسین میں سے کسی ایک کے کپڑے لیے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس کو نہلاؤ اور اس کو اچھی طرح خوشبو لگاؤ اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ جب اچھی طرح خوشبو لگا کر اور ان کو پہنا کر ریڈی کر دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد کی طرف جا رہے اور جاتے ہوئے فرمایا کہ آج سے تمہارے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آج سے تمہاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے تھے، ہاتھ سے پکڑ کر نہیں بلکہ کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ تو جو بچے پہلے کھیل رہے تھے تو وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی یتیم ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جاتے۔ تو اتنی جب وہ بچے بھی اپنے آپ پر افسوس کر رہے تھے تو یہ فطرہ ہمیں انسان کو اس غریب کا خیال کرتے ہوئے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہاں پر فرمایا تھا۔ اب یہ عید کا دن ہے، عید کا دن ہمیں پیغام ایک لے کر آتا ہے۔ عید کا دن ہمارے لیے بہت سارے پیغام چھوڑ کر جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ عید خوشی منانے کا ہے، تو اس خوشی کے اندر کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جو کسی دوسرے کو تکلیف دینا یہ عید کا پیغام نہیں ہے، اور یہ عید ہمیں یہ میسج دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ عید ملن ساری کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی اپنے بھائی سے 2 سال بات نہیں کیا، کوئی 10 سال نہیں بات کرتا، کوئی اپنی بہن سے 15 سال نہیں بات کرتا۔ تو یہ عید کا پیغام ہمیں ملن ساری کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے۔ اور یہ عید کا پیغام اپنے اندر کی جو اسے ہم لوگ عید کی نماز کے بعد گلے ملتے ہیں، تو یہ عید کا پیغام ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ جس طرح عید کے دن مل کر رہتے ہو، جس طرح اپنے دل کے کدورت کو ختم کرتے ہو، جس طرح اپنے دل کے جلن کو ختم کرتے ہو، جس طرح اپنے دل کے حسد کو ختم کر کے اپنی زندگی گزارتے ہو، تو اسی طرح پوری زندگی گزارنے کا ہمیں یہ عید کا پیغام ہمیں دیتا ہے کہ اس طرح اپنی پوری زندگی گزارو جس طرح عید کے دن خوشی کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو۔ دوسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ حسد سے، جلن سے اپنے آپ کو بچانے کا ہمیں عید کا پیغام ہمیں یہ دیتا ہے۔ تیسرا پیغام ہمیں دیتا ہے کہ عید کے دن کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔
चौथा पैगाम हमें ईद के दिन ये देता है कि हमें हमदर्दी का पैगाम देता है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें। चाहे हमारे देखें कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, हमारे पड़ोस में किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं है, हमारे पड़ोस में किसी को कोई जरूरत तो नहीं है, उसकी इमदाद का मौका मिले तो उसको हमदर्दी के साथ पेश आनी चाहिए कि वो लोग भी ईद मना रहे हैं कि नहीं मना रहे, वो लोग भी ईद सही मायने में गुजार रहे हैं कि नहीं है, उनके ईद के कोई जरूरत तो बाकी नहीं रहेगी, उनके ईद के कपड़े तो कोई जरूरत नहीं है। इस तरह ये ईद का पैगाम हमें हमदर्दी का मैसेज देता है कि हमें हमदर्दी के साथ ये ईद गुजारनी चाहिए। और इस तरह यही नहीं कि ईद की नमाज पढ़ लिए तो नमाज की छुट्टी हो गई, बल्कि ईद की नमाज जिस तरह रमजान में हमने अदा किए हैं उसी तरह ईद के नमाज के बाद भी हमारे ऊपर नमाज फर्ज है। यहाँ पर ये जानकर रखें कि ईद की नमाज तो वाजिब है, अगर कोई इंसान नहीं पढ़ता तो इस्तिग़फ़ार करे तो भी हो जाता है, लेकिन ये 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। इंसान ईद की नमाज पढ़ते ही छुट्टी दे देता है नमाजों को, हालांकि सही तरीका नहीं है। ईद के नमाज के बाद भी इंसान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उन नमाजों को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज क्या करते हैं, ईद की नमाज हो गया तो बस काफी है, हो गया ज़ोहर की नमाज, उस दिन के नमाज माफ, और इसी तरह बाकी साल पूरा नमाजें माफ हो जाती है। आए तो बकरीद को दिखते, नहीं तो रमजान को दिखते हैं। हालांकि 5 वक्त की नमाज अगर कोई इंसान नहीं पढ़ता है तो उस पर सवाल होता है, ईद की नमाज नहीं पढ़े तो भी चल जाता है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह माफ कर देता, लेकिन ईद के 5 वक्त की नमाज अगर इंसान नहीं पढ़ता है तो अल्लाह ताला सवाल करते हैं, कई को नहीं पढ़ा, कई को नहीं अदा करे, उसके ऊपर पकड़ होती है, उसके बारे में सवाल होती है, उसके ऊपर पूछ होती है। इसलिए इंसान को ईद के नमाज से अपने दूसरे नमाजों को नहीं छोड़नी चाहिए, ईद के नमाज के साथ दूसरे नमाजों को भी अदा करना जरूरी है। और इसी तरह आज हमारा मुआशरा खराब होते जा रहा है, तो आज हमें अपने बच्चियों की हिफाजत करना भी जरूरी है। उनको पर्दे का एहतमाम बचपन से डालने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल क्या करते हैं लोग, छोटी बच्ची ना बोलकर फैशन के कपड़े पहनाते हैं, उनके साथ सही पर्दे का एहतमाम नहीं करते हैं, तो बड़ी चलकर उनके अंदर दूसरे ख्यालात आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आज बच्ची दूसरों के साथ चले जाती है। तो उनको पर्दे का एहतमाम भी करनी चाहिए, और पर्दे का एहतमाम सिर्फ काफी नहीं, मोबाइल से अपने बच्चियों को दूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे वाकयात भी सुने हैं, ऐसे वाकयात भी हमने देखा है कि अमीर साहब की बच्ची होती है, मौलवी साहब की बच्ची होती है, और उस दिन फजर की तालीम भी करती है, और दोपहर हुए तो गैर मुस्लिम के साथ चले जाती है। तो इसलिए क्यों हुआ ये, इसलिए कि बच्ची ने फोन के अंदर दूसरों से ताल्लुकात जोड़ रखे हैं। हम तो घर के अंदर हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल देने की वजह से वो बच्ची दूसरे गलत रास्ते पर चले जाती है। इसलिए अपने बच्चियों को, चाहे हमारा घर कितना भी स्ट्रिक्ट हो, हमारा घर कितना भी पाबंद हो, हमारे घर के अंदर कितना भी एहतमाम किया जाए, लेकिन आज के मुआशरे के अंदर, आज के हालात के अंदर अगर औरत को, अगर लड़की को, अगर बच्ची को मोबाइल दे दिया जाता है तो वह औरत आसानी के साथ घर से बाहर निकल जाती है। बस उसका बॉडी उसके अंदर, घर के अंदर रह जाता है, उसका बॉडी घर के 4 दीवारों के अंदर रह जाता है, लेकिन उसकी सोच पूरी बाहर कभी का उड़ चुकी होती है। ये किस वजह से हुआ है? मोबाइल देने की वजह से। चाहे हमारे घर के अंदर दीन का कितना भी एहतमाम किया जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तो जैसे कि मैंने अभी वाकया बताया कि एक मौलवी साहब की भी बच्ची थी और उस घर में सुबह की भी तालीम हुई, लेकिन दोपहर को देखो तो दोपहर के अंदर घर से बाहर किसी दूसरे को लेकर चली गई। तो ये कैसे हुआ? मोबाइल की वजह से। इसलिए अपने बच्चियों को मोबाइल देने से अपने, और दूसरा यह है कि अपने बच्ची यहाँ पर जिस तरह हिफाजत करनी है उसी तरह पर्दे का भी एहतमाम करनी चाहिए। पर्दे का एहतमाम अगर हम उसको नहीं सिखाएंगे तो सही माने में वो बच्ची अपने अंदर, घर के अंदर हिफाजत से नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने बच्चियों का भी हिफाजत करें। और दूसरा मसला यह है कि मुर्तद ज्यादा हो रही है। बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही है? गैर मुस्लिमों से भाग जाती है, गैर मुस्लिमों की तरफ चले जाती है।
اور ان کے اندر تو غیر مسلموں کے اندر گشت وغیرہ چلتے ہیں کہ مسلمان بچیوں کو پٹاؤ اور ان کے ساتھ شادی کرو تو تمہیں جاب بھی دیتے ہیں، ہم تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں، ہم تمہیں گھر بھی دیتے ہیں، اس طرح وہ لوگ انہیں بہکاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نان مسلم مسلمان بچوں کو پٹاتے ہیں اور غلط راستے پر لوگوں کو لے جاتے ہیں اور مرتد کر دیتے ہیں۔